السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دو دوستوں کی بہادری اور ذہانت کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام عدنان تھا اور دوسرے کا رحیم۔ عدنان ایک سوداگر کا بیٹا تھا اور رحیم کا باپ شہر کا کوتوال تھا۔ عدنان تجارت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، جبکہ رحیم فن سپاہ گیری سیکھ رہا تھا تاکہ شاہی فوج میں شامل ہو کر اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ یوں تو عدنان تجارت کا مال لے کر اپنے باپ کے ساتھ ہی سفر پر روانہ ہوتا تھا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گیا تھا، اس لیے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ عدنان نے سوچا کہ اس مرتبہ وہ اکیلا ہی تجارت کا مال لے کر نکل جائے۔ اس کے اس ارادے کی خبر رحیم کو ملی تو وہ بھی گھومنے پھرنے کی غرض سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ان کے سفر پر جانے کی وجہ سے ان کے گھر والے فکر مند ہو رہے تھے، کیونکہ ان دنوں بہت ہی خطرناک اور ظالم ڈاکوؤں نے لوٹ مچا رکھی تھی۔ وہ سنسان جگہوں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اسے قتل بھی کر دیتے تھے۔ دونوں دوستوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی اور بیٹھ کر یہ منصوبہ بنانے لگے کہ خدا نخواستہ اگر انہیں راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو وہ کیا کریں گے۔ بہرحال اگلے دن وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران انہیں کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے آرام سے اس ملک میں پہنچ گئے جہاں عدنان کو اپنا تجارتی مال فروخت کرنا تھا۔ ابھی انہیں وہاں پہنچے چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کا سارا سامان فروخت ہو گیا۔ اس تجارت میں اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ دونوں چونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھر واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی خریدے تھے۔ سفر کے لیے ان کے پاس ان کے گھوڑے تھے۔ عدنان کے گھوڑے پر 2 چمڑے کے تھیلے لٹکے ہوئے تھے جو سونے کی اشرفیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یہ اشرفیاں اسے اپنا مال بیچ کر حاصل ہوئی تھیں، جبکہ رحیم کے پاس بھی چند سو اشرفیاں تھیں جو وہ اپنے گھر سے ساتھ لے کر نکلا تھا تاکہ سفر میں اس کے کام آ سکیں۔ اس کی اشرفیاں اور تحفے تحائف کے تھیلے بھی اس کے گھوڑے پر لدے ہوئے تھے۔ 2 دن اور 1 رات کی مسافت کے بعد وہ اپنے ملک میں داخل ہو گئے۔ اب ان کا تھوڑا ہی سفر باقی تھا جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے۔ اچانک انہوں نے سامنے سے دھول اڑتی دیکھی۔ ان کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس دھول کو دیکھ کر اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر دونوں دوست اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور تشویش بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے گھڑ سوار ان کے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے ان دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ شکل و صورت سے ڈاکو لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تیز تلواریں بھی تھیں۔ سب سے آگے خوفناک شکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک لہیم شہیم شخص تھا۔ وہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک خوفناک قہقہا بلند کیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا،
شکل سے یہ لوگ امیر زادے لگتے ہیں، ان کا سارا مال ان سے چھین لو اور اگر مزاحمت کریں تو قتل کر دینا۔ عدنان اور رحیم ماہر تلوار باز تھے اور بہادر بھی بہت تھے، لیکن اتنے بہت سے ڈاکوؤں سے وہ لوگ ہرگز نہیں جیت سکتے تھے۔ اس لیے عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، ہم دو ہیں اور تم لوگ بہت سارے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہ کریں، تم ہمارا مال لے لو اور ہمیں جانے دو۔ عدنان کی بات سن کر ڈاکوؤں کا سردار ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں ہنسا، پھر اس کا اشارہ پا کر اس کے دو ساتھی گھوڑوں سے اترے اور ان کے گھوڑوں کی طرف بڑھے تاکہ ان پر لدے سامان پر قبضہ کر سکیں۔ رحیم کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، جبکہ عدنان کے ہاتھ میں ایک بانسری تھی۔ ڈاکوؤں کو آتا دیکھ کر اس نے یہ بانسری اپنے جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ جب ڈاکو ان کے تھیلے گھوڑوں سے اتار کر اپنے قبضے میں لے رہے تھے تو رحیم نے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور اسے زمین پر پھینک کر اس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اسے چھپانا چاہتا ہو، جبکہ عدنان نے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بانسری جلدی سے اپنے لباس کی جیب میں چھپا لی۔ دونوں ڈاکو تو اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ڈاکوؤں کے سردار نے ان دونوں کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا، اس نے رحیم کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا اور زمین سے وہ انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر اس نے عدنان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی بانسری بھی نکال لی اور بولا، بے ایمان لڑکو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہ انگوٹھی اور بانسری کیوں چھپا رہے تھے؟ رحیم نے گڑ گڑا کر کہا، اے ڈاکوؤں کے سردار، ہم سے ہمارا سارا مال لے لو، مگر یہ انگوٹھی اور بانسری ہمیں واپس کر دو۔ رحیم کی بات سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے غور سے انگوٹھی اور بانسری کو دیکھا اور بولا، نہ تو یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور نہ ہی اس بانسری پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، پھر تم لوگ ان معمولی چیزوں کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ڈاکو کے سردار کی بات سن کر رحیم نے بے بسی سے عدنان کو دیکھا اور بولا، انگوٹھی اور بانسری کا ایک راز ہے۔ ادھر سامنے والے پہاڑوں کے پاس والے جنگل میں ہزاروں سال پرانا ایک درخت ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنگل کا سب سے بڑا درخت ہے اور جھیل کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس انگوٹھی کو انگلی میں پہن کر اس بانسری کو بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ رحیم کی باتیں سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے وہ تمام کہانیاں یاد آ گئیں جن میں طرح طرح کی جادو کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ رحیم کی باتوں سے اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ انگوٹھی اور بانسری جادو کی ہیں، اس لیے اس نے انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ جنگل میں جا کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی پہن کر بانسری بجائے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ جتنی دیر ڈاکوؤں کے سردار نے ان دونوں سے باتیں کی، اتنی دیر میں دوسرے دونوں ڈاکو عدنان اور رحیم سے لوٹا ہوا سامان اپنے گھوڑوں پر لاد چکے تھے۔ پھر سردار نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے روانہ ہونے کا اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کے رخ موڑے اور انہیں تیزی سے بھگاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شکر یہ ہوا کہ انہوں نے عدنان اور رحیم کے گھوڑے اپنے قبضے میں نہیں لیے تھے، ورنہ انہیں گھر پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔
ڈاکوؤں کے چلے جانے کے بعد عدنان نے رحیم سے کہا، خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ رحیم نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اسے تسلی دی، فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ دونوں دوست اپنے گھروں کی جانب چل پڑے۔ دونوں نے گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جانے کی کہانی سنائی۔ ان کی کہانی سن کر سب نے اظہار افسوس کیا، مگر وہ اس بات پر خوش بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ ڈاکوؤں نے ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ اس سے اگلے روز دوپہر کی بات ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ سب جھیل کے نزدیک اس پرانے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بہت خوش تھا کہ اب اس انگوٹھی اور بانسری کے راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا اور پھر بانسری بجانے لگا۔ بانسری کی لے اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ گئے، لیکن ڈاکوؤں کا سردار بانسری بجانے میں مصروف رہا۔ اس کے تمام ساتھی اسے بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک قریبی درختوں پر سے بے شمار سپاہی کود کود کر زمین پر اترے اور بے خبر ڈاکوؤں کے سروں پر پہنچ گئے۔ بہت سے سپاہی بڑی بڑی جھاڑیوں میں بھی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ ان سپاہیوں کے ساتھ رحیم کا کوتوال باپ بھی تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے تمام ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک تو ڈاکو بے خبر تھے، دوسرے سپاہی اتنے زیادہ تھے کہ ڈاکو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بڑی آسانی سے قابو میں آ گئے۔ سپاہیوں نے ان کی تلواریں اور خنجر اپنے قبضے میں لے کر ان کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت جھاڑیوں کے پیچھے سے عدنان اور رحیم بھی باہر نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر تمام ڈاکو حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ دونوں تو وہی نوجوان تھے جنہیں کل ان لوگوں نے لوٹا تھا اور جن سے ان کے سردار نے انگوٹھی اور بانسری چھینی تھی۔ رحیم نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن کر بانسری کو بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ اب بتاؤ کہ یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی یا نہیں؟ ڈاکوؤں کا سردار رحیم کو کیا جواب دیتا؟ وہ تو ابھی تک حیرت کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عدنان مسکرانے لگا۔ رحیم نے پھر کہا، ہمیں پتا تھا کہ ہماری باتیں سن کر تم ضرور اس جگہ پہنچو گے تاکہ انگوٹھی اور بانسری کے راز سے واقف ہو سکو۔ اس لیے میں نے گھر پہنچتے ہی اپنے ابا جان سے کہہ کر ان سارے سپاہیوں کو درختوں اور جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا تاکہ تم جب بھی یہاں آؤ یہ تمہیں گرفتار کر سکیں۔ رحیم یہ کہہ کر خاموش ہوا تو عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب ہم لوگ تجارت کا مال لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو ہم نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر ڈاکوؤں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا تو ہم انہیں انگوٹھی اور بانسری کی کہانی سنائیں گے تاکہ جب وہ اس درخت کے پاس آئیں تو سپاہی انہیں گرفتار کر لیں۔ تم لوگوں نے بڑے عرصے سے اس علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، اب تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اگر تم لوگ لوٹ مار کے بجائے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہوتے تو اس ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ ڈاکوؤں کا سردار اس بات پر سخت شرمندہ تھا کہ عدنان اور رحیم نے اسے بڑی آسانی سے بیوقوف بنا لیا تھا۔
اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ رحیم کے والد جو کوتوال تھے، انہوں نے عدنان اور رحیم سے کہا، اگر آج ہم ان خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہ تم دونوں کی عقل مندی اور بہادری کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ تو کسی طرح ہمارے ہاتھ ہی نہیں آتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی تھیں۔ بہرحال برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکوؤں پر مقدمہ چلا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں ہو گئیں، جبکہ عدنان اور رحیم کو بھی ان کی اشرفیاں اور دوسرا سامان واپس مل گیا تھا۔ یوں ان دونوں کی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے یہ ڈاکو اپنے انجام کو پہنچے اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔